أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہ وہ سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، تو تم کفر نہ کر۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خامند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہودی ایسے بے عقل ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ کا تو اتباع نہ کیا، کتاب اللہ کی پیروی نہ کی، اور ایسی چیز کا یعنی سحر و جادو کا اتباع یعنی پیروی کو اختیار کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد یعنی سلطنت میں، اور بعض بے وقوف جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر گمان سحر رکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں، یہ بالکل ہی بیہودہ لغو بات ہے، کیونکہ سحر تو اعتقاداً یا عملاً کفر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی کفر نہیں کیا، مگر ہاں شیاطین یعنی خبیث جن بے شک کفر کی باتیں اور کام یعنی سحر کیا کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ خود تو کرتے ہی اور آدمی کو بھی اس سحر کی یعنی جادو کی تعلیم کیا کرتے تھے۔ سو وہی سحر متوارث چلا آ رہا ہے، اس کا اتباع یہودی کرتے ہیں، اور اسی طرح اس سحر کا بھی یعنی جادو کا بھی یہ لوگ اتباع کرتے ہیں جو کہ ان دونوں فرشتوں پر ایک خاص حکمت کے واسطے نازل کیا گیا تھا، جو شہر بابل میں رہتے تھے، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور وہ دونوں وہ سحر کسی کو نہ بتلاتے یعنی وہ جادو جو کرتے ہو کسی کو نہ بتلا، جب تک کہ احتیاطاً پہلے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی لوگوں کے لیے ایک امتحان خداوندی ہے، کہ ہماری زبان سے سحر پر مطلع ہو کر کون پھنستا ہے اور کون بچتا ہے، سو تو اس پر مطلع ہو کر کہیں کا فرمت بن جائے کہ اس میں پھنس جائے۔ سو بعض لوگ ان دونوں فرشتوں سے اس قسم کا سحر یا جادو سیکھ لیتے تھے، جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے، اور اس سے کوئی وہم اور خوف میں نہ پھنس جائے کہ جادوگر جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ سحر لوگ یعنی جادو کرنے والے لوگ اس سحر کے ذریعے سے کسی کو ذرا برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر خدا ہی کی تقدیری حکم سے، اور ایسا سحر حاصل کر کے بس ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو خود ان کو باوجہ گناہ کی ضرر رساں ہیں، اور کسی معتد بھی درجہ میں ان کو نافع نہیں ہے۔
یعنی فائدہ تو کوئی نہیں دے رہی ان کو، تو یہودی بھی اتباع سحر سے بڑے ضرر میں ہوں گے۔ تو یہ بات کچھ ہمارے ہی کہنے کی نہیں، بلکہ ضرور یہ ہے کہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص جو ہے اس سحر کو کتاب اللہ کے عوض اختیار کرے، کتاب اللہ کے بدلے میں اختیار کرے گا، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں۔ اور بے شک بری ہے وہ چیز، یعنی جادو اور کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اتنی سمجھ ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کفر اور بد عملی کی ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو معاوضہ ہے، جو بدل ہے، اس کفر اور بد عملی سے 1000 درجے بہتر تھا۔ کاش کہ وہ اس چیز کو سمجھ لیتے، اس چیز کو جان لیتے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نفع مند ہے، کون سی چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے سحر سے محفوظ فرمائے، اور صاحب لوگوں سے بھی اور حاسدین کے حسد سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔